بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں محمد پرویز اقبال اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے یوٹیوب چینل میری سوچ کے ساتھ۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ موجود بیل بٹن کے آئیکن کو بھی پش کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، میں نے ویڈیوز کا جو سلسلہ بھی ایک شروع کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ اس کے پاس نہ تو جاب مل رہی ہے اور نہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ بزنس یا کاروبار کا آغاز کر سکے، کیونکہ مہنگائی کے اس دور میں مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اخراجات کا اضافہ ہونے سے لوگوں کی جو سٹینڈرڈ آف لائف ہے وہ دن بدن نیچے جا رہا ہے۔ تو میری جو ویڈیوز ہیں ان کا مقصد جو ہے وہ ایسے بزنسز نوجوانوں کو بتانا، ایسے آئیڈیاز دینا کہ جس کے ذریعے وہ اپنی روزمرہ زندگی کے اخراجات جو ہیں وہ پورا کر سکیں، بلکہ جتنی محنت کریں گے اس میں وہ اس بزنس کو زیادہ سے زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے مزید جو معلومات ہیں میری باقی ویڈیوز میں موجود ہیں، تو آپ کوشش کریں، اور اگر آپ کا انٹرسٹ ہے بزنس میں تو آپ میری باقی ویڈیوز بھی دیکھیں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ بھی میں ایک ایسے ہی بزنس سے متعلق بنا رہا ہوں جس میں آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں انویسٹمنٹ کی بات کرتا ہوں تو انویسٹمنٹ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی بہت بھاری انویسٹمنٹ نہیں ہوتا۔ ایسے کام جو صرف آپ 5,000 10,000 یا 20,000 سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، تو یعنی کوئی اتنا بڑا آپ کو کیپٹل یا انویسٹمنٹ جو ہے وہ نہیں چاہیے۔ آج کا جو بزنس ہے جس پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ ایک ایسا بزنس ہے کہ جس میں آپ بغیر کسی شاپ یا آفس بنائے، بغیر کوئی اپنا سیٹ اپ کیے، آپ کو اپنی تھوڑی سی مہارت پہ توجہ دینی ہوگی اور مارکیٹنگ کرنی ہوگی، اور آپ ایک بہترین بزنس اپنا جو ہے وہ ڈیولپ کر پائیں گے۔ یہ بزنس ہے ناظرین پرنٹنگ کا۔ پرنٹنگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی پرنٹنگ مشین لگانی ہے، بلکہ پرنٹنگ سے مراد یہ ہے کہ کیونکہ پرنٹنگ پریس یا پرنٹنگ مشین یا پرنٹنگ کی جو سیٹ اپ ہے وہ ہر جگہ موجود نہیں ہوتے، ان کی کچھ لوکیشنز ہوتی ہیں، اور اکثر جگہ یہ ہوتا ہے کہ بہت دور دراز ہوتی ہیں جہاں لوگوں کی اپروچ جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ تو اس میں آپ بزنس اس طرح سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا ایک وزٹنگ کارڈ جسٹ بنوائیں۔ اس کے بعد آپ تمام آپ کے جو ارد گرد شاپس ہیں، مارکیٹ ہیں، اگر آپ کسی بڑے شہر میں رہتے ہیں تو جتنا ایریا آپ کور کر سکتے ہیں آپ ان کے پاس جائیں، انہیں بتائیں جی کہ آپ پرنٹنگ کا کام آپ کو کر کے دیں گے۔ لیکن اس مارکیٹنگ سے پہلے آپ کو پورا ایک اس کے بارے میں جان پہچان حاصل کرنی ہوگی کہ پرنٹنگ میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں اور ان کا ریٹ کیا ہے۔ اس میں جو پرنٹنگ ہے خاص طور پہ دو طرح کی، ایک پیپر پرنٹنگ اور ایک پینافلیکس پرنٹنگ، یہ دو بہت زیادہ چلتی ہیں، اور اکثر جو ہے ان کا کام جو ہے وہ سکولز اور شاپس والے اور آفسز والے جو ہیں وہ یہ کام کرواتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہو کہ جو پینافلیکس ہے اس کا ریٹ کیا ہے، پینافلیکس جو ہے وہ کون کون سی کوالٹیز میں آتے ہیں، اور تاکہ آپ اپنے جو کسٹمر ہیں ان کو سیٹسفائی کر سکیں، ان کو بتا سکیں کہ کون سا جو پینافلیکس ہے اس میں کیا فرق ہے۔ جیسے کہ چائنا کا پینافلیکس آ رہا ہے، اس کے بعد سٹار کا آ رہا ہے، اس کے بعد میٹ میں آتا ہے، تو اس طرح کے اس میں مختلف جو ہے وہ کوالٹیز ہیں، اور ان کے ریٹ بھی جو ہے وہ مختلف ہیں۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ پینافلیکس کی کوالٹیز آپ کسی بندے کے پاس جائیں، ایک دو دن بیٹھ کے اس سے سمجھیں کہ پینافلیکس جو ہے وہ کون کون سی کوالٹیز میں آتے ہیں۔ ایسے ہی پیپر پرنٹنگ جو ہے اس میں بھی اسی طرح کا ہے کہ آپ کو پیپر کی کوالٹی اور اس کی گرامج جو ہے کہ کتنے گرام کا پیپر ہے، کس سائز کا پیپر ہے، یہ کچھ چیزیں ہیں جن پہ آپ نے کچھ تھوڑا سا ورک کرنا ہے۔ اگر آپ دلچسپی کے ساتھ، میرا خیال ہے کہ اگر آپ 2 ہفتے بھی لگائیں تو آپ یہ کام بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اس میں کوئی اتنی بڑی مشکل کوئی چیز نہیں ہے۔ جب آپ یہ کام سمجھ لیں گے تو اس کے بعد آپ اس کا بزنس سے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے وزٹنگ کارڈ کے ساتھ شاپس پہ اور مختلف جو سکولز کالجز ہیں ان کے پاس آپ جائیں، اور ان کو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ یہ پرنٹنگ کا کام کرتے ہیں، اور آپ ان کو اس چیز کی سپلائی کر سکتے ہیں۔ جب آپ جہاں سے آپ نے کام کروانا ہے
وہ مارکیٹ آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ جو ہے وہ پرنٹنگ کا جو کام ہے وہ آپ نے کہاں سے کروانا ہے۔ مثلاً جو پینافلیکس پرنٹنگ ہے وہ بعض جگہ ایسی ہوتی ہے صرف پینافلیکس پرنٹنگ ہوتی ہے، وہ پیپر پرنٹنگ نہیں کرتے، اور جہاں پہ پیپر پرنٹنگ ہوتی ہے وہاں پینافلیکس پرنٹنگ نہیں ہوتی۔ تو آپ نے اپنے لیے دو ایسی جگہیں تلاش کر لینی ہیں جن کے ساتھ آپ نے بات چیت کر کے آپ وہاں سے ریٹ لیں گے، انہیں کہیں گے کہ جی میں نے کسٹمر کو یہ چیز سپلائی کرنی ہے، آپ مجھے ایسا ریٹ دیں کہ مجھے مارکیٹ میں مشکل پیش نہ آئے۔ تو جب وہ زیادہ کام ہوتا ہے تو جو پرنٹنگ پریس والے ہیں وہ آپ کو نسبتاً کم ریٹ میں یہ چیزیں دے دیتے ہیں، جس پہ آپ اپنا مارجن رکھ کے یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو اس میں اچھا خاصا جو ہے وہ مارجن آپ کو مل جاتا ہے۔ تو مثلاً آپ اگر ایک پینافلیکس کی بات کریں، اگر آپ کو مارکیٹ میں جو چائنا کا پینافلیکس ہے، فرض کرتے ہیں اگر آپ کو 20 روپے اسکوائر فٹ کے حساب سے مل رہا ہے تو آپ اس کو اپنی سروسز ڈال کے 30 روپے میں پر اسکوائر فٹ دے سکتے ہیں، جس میں سے کچھ آپ کے جو سروس چارجز لگ جائیں گے، جو آپ کا آنا جانا اور یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ تو اس طرح جو باقی پرنٹنگ ہے، آپ شاپس والوں کی بات کریں تو ان کے وزٹنگ کارڈ تقریباً ہر بندے کی ضرورت ہوتی ہے اور لوگ وہ بنوانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بل بک ہے، کیش میمو ہے، اور اس طرح دیگر جیسے اسکولوں کی بات کریں تو ایڈمیشن فارم ہیں، ان کے لیٹر ہیڈ بنتے ہیں، ان کے مختلف قسم کے سرٹیفکیٹس بنتے ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مسلسل چلنے والی ہیں، ان کو ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ آپ ایک بار ان سے اپنا رابطہ، اپنا نام بنا لیں گے، ان کے ساتھ قائم رکھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے اس کا آپ کو فائدہ ہوگا، اور وہ ہمیشہ آپ سے کام کروانے کی کوشش کریں گے کہ ایک ہی بندہ جب رابطے میں ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے کہ وہ کام کو سمجھتا ہے، ادارے کو سمجھتا ہے، اس کے سسٹم کو سمجھتا ہے۔ تو یہ آسانی ہوتی ہے کہ بعض ادارے ایک ہی وینڈر سے عرصہ تک جو ہے وہ کام کرواتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے اس مارکیٹنگ میں تھوڑا سا ٹائم لگانا ہے۔ اگر آپ روزانہ کا اپنے شیڈیول میں رکھ دیں کہ جی میں نے 10 شاپس کو یا 10 یعنی آفسز اینڈ شاپس ملا کے 10 جگہوں پہ میں نے جانا ہے، ان سے بات چیت کرنی ہے، ان کو میں نے اپنا سارا جو سسٹم ہے یہ بتانا ہے، تو ایک مہینے میں آپ تقریباً 300 لوگوں کو اپروچ کریں گے۔ تو یہ 300 لوگ جو ہیں بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ان 3 میں سے اگر آپ کو پر ڈے مطلب 4 5 6 کسٹمر بھی ملتے رہیں تو آپ کو اچھی انکم جو ہے وہ اس سے ہو سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں یہ کام کرتے ہیں، یعنی اس میں آپ نے نہ تو کوئی اپنا سیٹ اپ لگانا ہے، نہ آپ نے کوئی اپنا آفس بنانا ہے، نہ آپ کو کوئی بھی ایسی چیز آپ کو نہیں چاہیے کہ بہت بڑی کوئی انویسٹمنٹ۔ جب آپ کسی سے آرڈر لیتے ہیں تو اس وقت پہ یہ ہوتا ہے کہ تقریباً 50% جو ہے آپ اس سے ایڈوانس میں لیتے ہیں، اور باقی جو 50% ہے وہ مال ڈیلیور کرنے پہ ہوتا ہے۔ اس میں ایک اور چیز بڑی بنیادی ہے جس میں میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ڈیزائننگ خود سیکھ لیں، جو کہ کورل پہ یا آج کل ایلسٹریٹر کا جو سافٹ ویئر آ رہا ہے اس پہ ہوتی ہے، اگر آپ ڈیزائننگ خود سیکھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ آپ اپنا ایک کمپیوٹر رکھ لیں، کوئی جو گزارا کرے اس طرح کا کہ آپ اس پہ ڈیزائننگ کر سکیں، تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ڈیزائن بنا کے کسٹمر کو بھیج سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، یا اس سے اس کی اپروول لے سکتے ہیں، کیونکہ ادروائز یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی ڈیزائن جو ہے، جو بندہ کوئی چیز پرنٹنگ کروا رہا ہے، آپ کو پھر پرنٹنگ والے کے پاس جا کے گرافک ڈیزائنر کے پاس بیٹھ کے وہ ڈیزائن بنوانا پڑتا ہے، پھر وہ ڈیزائن بھیج کے کسٹمر کو وہاں سے آپ کو اس سے فائنل کروانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ آتا ہے کہ آپ اس ڈیزائن کی اپروول کے بعد اس کو پرنٹنگ کروا کے جو ہے وہ پھر کام دیتے ہیں۔ تو یہ جو ایک ڈیزائننگ والا جو کام ہے اگر کر لیا جائے تو بہت سارا جو کام ہے وہ آپ کا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ڈیزائننگ سیکھنا بھی کوئی بہت بڑا کوئی راکٹ سائنس کی چیز نہیں ہے۔ میں بہت یقین کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ صرف 2 ہفتے کا جو ٹائم ہے وہ آپ لگا لیں، یعنی 10 سے 12 دن 15 دن کر لیں زیادہ سے زیادہ، اگر آپ کسی بندے کے پاس بیٹھ کے جاننے والے سے، انسٹیٹیوٹ جو ہیں انہوں نے بہت لمبا لگانا ہوتا ہے کہ 3 ماہ کا کورس کریں، کیونکہ انہوں نے پیسے کمانے ہوتے ہیں، تو وہ بیٹھ کے آہستہ آہستہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو آلریڈی کمپیوٹر کے بارے میں جان پہچان ہے، آپ کمپیوٹر چلانا جانتے ہیں، تو جو ڈیزائننگ سیکھنی ہے یہ کوئی بہت لمبا کام جو ہے وہ نہیں ہے، یہ آپ تقریباً 1 سے 2 ہفتے میں یہ کام جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں۔
تو یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو آپ چلتے پھرتے اور بالکل آسانی سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں، تو اس میں اچھا خاصا آپ پیسہ کما سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو میری ویڈیو تھی یہ اس ایک ایسے کام سے متعلق، تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، جس میں انشاءاللہ آپ کو میں مزید نیا آئیڈیا جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ کس طرح بغیر سرمائے کے جو کاروبار ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلی ویڈیو تک بہت شکریہ، اللہ حافظ۔